Habib Saab, happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. آج ہم اپنے بہت ہی پیارے شاگرد لطیف رحمانی صاحب کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. تو پہلے تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی برتھ ڈے پر. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی برتھ ڈے کے بارے میں گفتگو ہو جائے. تو یہ ہر سوسائٹی میں اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا. تو مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو برتھ ڈے کے بارے میں بھی جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس میں مختلف کانسیپٹ چلتے ہیں. جب ہم بھی پڑھتے تھے تو کئی دفعہ ہمارے جو اساتذہ اکرام تھے وہ جب برتھ ڈے کی بات ہوتی تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے ذہن میں بھی آج تک وہ شعر ہی جو ہے وہ جاگزیں تھا کہیں لاشعور میں کہ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ہر لمحہ، انسان کی عمر ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، تو یہ خوشی کس بات کی. تو میرے ذہن میں کافی دیر تک یہ بات رہی کہ واقعی اس پہ تو ہمیں پھر پریشان ہونا چاہیے. لیکن چونکہ فہم کی اور عقل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب آدمی سوچتا ہے تو پھر سوچ سے بہت سے راستے نکلتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں سوچ سوچ کے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا. اصل میں اس کا آغاز جو ہے وہ مصریوں سے ہوا تھا. ایجپٹ والے جو تھے، جو ان کے دیوتا تھے جنہیں وہ گاڈز کہتے تھے، تو وہ سالانہ ان کی یاد میں ہر سال وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اس کے بعد یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ گریک میں پہنچا. یونانیوں نے اسے باقاعدہ ایک شکل دی، اور پھر یہ جو کیک کاٹنے کا کانسیپٹ ہے یہ جرمن والوں نے اس کا آغاز کیا. تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ برتھ ڈے ہمیں ضرور منانی چاہیے. اس لیے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے، ہم موت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی کی برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو اس کے بندے کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے. ایک اس سے محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، اس سے دوست احباب سے محبت پیدا ہوتی ہے، گھر والوں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ویلیوڈ، قابل قیمت یعنی قیمتی سمجھنا لگ جاتا ہے کہ میں واقعی جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اگلی بات یہ ہے برتھ ڈے منانے کی کہ کتنے لوگ ہیں جن کی آج برتھ ڈے ہوگی، اور وہ برتھ ڈے جن کی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ آج کا دن بھی وہ بھی زندہ ہیں، ورنہ آج کے دن لاکھوں لوگ دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ آج زندہ ہیں. تو وہ اس بات پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سال بھی یہ زندگی کا قیمتی زندگی کا موقع فراہم کیا. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے زندگی کے واقعات ہوتے ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے.
اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ، ایوری مومنٹ آف لائف، ہمیں اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، وہ تو آنی ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، لیکن جو زندگی ہمارے بس میں ہے، جتنی کہ ہے، اس سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے. خوشیاں بانٹنی چاہیے. کہتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. جی سر، ویسے یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ اس چیز کو اچھے انداز میں لینا چاہیے کہ ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں برتھ ڈے کو. لیکن آج کل ایک دیکھنے میں آ رہا ہے رواج برتھ ڈے میں بنتا جا رہا ہے، وہ فضول خرچی کا بنتا جا رہا ہے. وہ پٹاخے بجانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ پیسے کو نا پانی کی طرح اڑانے والی بات ہے. تو اس کے بارے میں سر ذرا کچھ. ہاں، اصل میں یہ ہمارے ہاں خوشی کا جو کانسیپٹ ہے نا، جس طرح کامیابی کا کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے. اسی طرح یہ جو خوشی کا کانسیپٹ بھی غلط ہے. خوشی باہر سے نہیں آتی، خوشی اندر سے نکلتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ خوشی کا کانسیپٹ ہے کہ جتنی زیادہ ہلا گلا کیا جائے گا، جتنے زیادہ پٹاخے چلائے جائیں گے، جتنا شور شرابہ کیا جائے گا، جتنے زیادہ اخراجات کیے جائیں گے، اتنا ہی ہم زیادہ خوش ہوں گے. حالانکہ اس سے خوشی بندے کو نہیں ملتی. خوشی تو جتنی سادگی میں ملتی ہے کہ آپ کے ذہنی ہم آہنگی کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پیار والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے چند لوگ بیٹھے ہوں، اور وہ سادگی کے ساتھ اسے منایا جائے. اس سے یہ ہوگا، ایک تو وہ برڈن نہیں بنے گا، نہ اس شخص پر بنے گا، نہ دوستوں پر بنے گا، نہ عزیز و اقارب پر بنے گا. اور ایک یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ مواقع بار بار میسر، اس روایت کو ہم چلا سکیں. آپ کو پتہ، یہاں سے ایک بات میں برتھ ڈے سے ہٹ کے کرنے لگا ہوں کہ آج کل جو تعلقات کی گرم جوشی عزیزوں میں، پڑوسیوں میں نہیں رہی، دوستوں میں نہیں رہی، اس کی وجہ یہ بن گئی ہے کہ ہم تکلفات پر اتر آئے ہیں. کوئی بندہ کسی کو اپنے گھر نہیں بلاتا، اس لیے نہیں بلاتا کہ مجھے اتنے اخراجات کرنا پڑیں گے. کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا کہ مجھے اس تکلفات کے ساتھ جانا پڑے گا. خصوصاً عورتیں ہماری جو ہیں، انہیں پھر بہت تکلفات کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اس نے ہمارے تعلقات کم کر دیے. اور انسان چونکہ مین سوشل اینیمل، ایک سماجی حیوان ہے، اور اس کا سماج سے رابطہ بڑا ضروری ہے. اور جو ہم اس وقت پریشان ہیں میرے خیال میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سماج سے دن دن جوں جوں دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پریشان ہوتے جا رہے ہیں. بالکل درست. کسی طرح. اور یہ بالکل جس طرح ہم نے یہ بیٹھے اپنے لطیف بیٹے کی، ہم نے یہاں اپنے گھر میں چھوٹا سا سیلیبریٹ کیا، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کیا. تو یہی میرے حساب سے ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ہم بہت سارے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر ایک ہی خوشی کو اس لیول پہ لے جائیں اور اس پہ فضول خرچی کریں، لاکھوں روپیہ لگا دیں، تو ہم دوسری کسی خوشی میں شرکت نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس لیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو سادگی میں بات ہے، وہ فضولیات میں، فضول خرچی میں نہیں ہے. بالکل. اور سادگی میں بندہ زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے. اب کئی بڑے بڑے فنکشن میں آپ لوگ گئے ہوں گے جہاں بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہوئے جتنا چند لوگوں میں بیٹھ کے، 8 10 20 لوگوں میں بیٹھ کے. اور اسی طرح یہ شادیاں بھی ہماری فضول خرچی کا باعث بن گئی ہیں کہ یہ شادی جو ہے، یہ ایک پرسنل فنکشن ہوتا تھا، خاندان کا فنکشن ہوتا تھا. تو وہ اگر خاندان کے لوگ ہوں تو وہ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہاں تو ہم نے ایک جلسہ عام شادی میں بھی کرنا شروع کر دیا، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا کون آیا کون گیا، اور ہر بندہ صرف کھانے کے انتظار میں ہوتا ہے. جو ہی کھانا کھلتا ہے تو پھر آپ وہ حشر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد وہاں آپ کو سوائے دولہا دلہن کے اور ایک دو بندوں کے کوئی نظر نہیں آتا.